سعید الوی صاحب کے پاس تبدیلی کے حوالے سے کوئی پازیٹیو خبر ہے؟ دیکھیں ایسا ہر حکومت کے کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ پہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی حکومت کلی طور پر ناکام ہو گئی یا کلی طور پر کامیاب. عوام کو خوش کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، لیکن اس وقت عوام خاص طور پر بہت ناراض ہیں. دیکھیں ناراض ہے وہ اپنی جگہ. جو ایک مین مسئلہ مہنگائی کا آ رہا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. یہ تو ایک مسئلہ ہے، یہ کرونے کی وجہ سے بھی ہے اور انٹرنیشنل مسئلہ بھی ہے. یہ ایسا جن ہے جو قابو میں نہیں آ رہا ہے اس حکومت. نہیں، یہ تو بات ہے کہ اس حکومت کو اس کو قابو کرنا چاہیے. یہ واحد جن ہے کہ جس کے ذریعے عوام بھی ان کے قابو میں آ جائے گی. اگر اس جن کو قابو کریں گے عوام کا جن کے خواہ مخواہ قابو آ جائے گا. لیکن دیکھیں اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کریڈٹ دینا اس حکومت کو بہت ضروری ہے. اب مثال کے طور پہ آپ ٹیکس کلیکشن کی طرف آ جائیں. اکانومی ایک ایسی چیز ہے کہ جو پورے ملک کو چلاتی ہے. بالکل ظاہر. تو دیکھیں اس حکومت کے کریڈٹ پہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے کاروباری اداروں کو مجبور کر دیے، پابند کر دیے کہ وہ اپنے آؤٹ لیٹس کے اوپر پوائنٹ آف سیلز بنائیں. ہاں جی، ٹیکس نیٹ کے اندر شامل. ہاں جی. اب دیکھیں پوائنٹ آف سیل بنانا کوئی عام بات نہیں ہے. پوائنٹ آف سیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف جا رہے ہیں. یعنی عوام کے لیے میں آسان بنا دوں، پوائنٹ آف سیل کا مطلب ہے جو کارڈ آپ سویپ کرتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹی سی مشین رکھی جاتی ہے، اسے پوائنٹ آف سیل کہتے ہیں. اسے پوائنٹ آف سیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس جگہ پر آپ خریداری کر رہے ہیں وہاں پر آپ نے مشین بینکوں سے لے کر رکھی جاتی ہے تاکہ آپ کی جو بھی خریداری ہے وہ اسے لسٹ کیا جا سکے. یعنی وہ کالے کھاتے میں نہ چلی جائے، کچی رسیدوں میں. جی ٹھیک ہو گیا. اب پوائنٹ آف سیل کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کاروبار سارا ڈاکومنٹڈ ہو جاتا ہے اور کاروباری طبقہ جو ہے وہ ٹیکس چھپانے میں ناکام ہو جاتا ہے. اب گورنمنٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کی سیلز کتنی ہے، کس روٹین سے ہے، ان کو والیومز کتنی ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس زیادہ ملتا ہے.